الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه یا رب العالمین یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو آج جو ہے ہم اپنی اسماء الحسنی کی پہلی کلاس شروع کرنے جا رہے ہیں، اور ہر کلاس سے شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کیا پڑھنا جا رہے ہیں، کیا اس کی اہمیت ہے، اس کو کیوں جاننا ضروری ہے نا۔ یہ چیز تو سب سے پہلے ہونی چاہیے تاکہ انسان کیا ہو، آگے جو پڑھ رہا ہے ان کو جو ہے اور اچھے سے پڑھ سکیں۔ اہمیت جب پتہ چل جاتی ہے کسی بھی چیز کی تو اس کو جو ہے اپلائی کرنا، اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے اور اس پہ دلچسپی بھی پیدا ہوتی ہے۔ تو جانتے ہیں، دیکھیے کیا ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی۔ پہلے تو یہ جان لیجیے کہ اسماء کا میننگ کیا ہوتا ہے۔ اسماء جو ہے وہ اسم سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ اسم اسم کہتے ہیں عربی میں نام کو، ٹھیک، نام کو کہتے ہیں، اور اسم کی جمع اسماء ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسم کا پلورل اسماء ہوتی ہے، یعنی کہ بہت سارے نام۔ اور یہ حسنہ جو ہے یہ حسن سے نکلا ہے۔ حسن کس کو کہتے ہیں؟ خوبصورت، خوبصورت کو، ہے نا۔ حسین ہے یہ، ہے نا، کہتے ہیں نا حسن خوبصورت کو۔ تو حسن جو ہے وہ حسنہ جو ہے وہ حسن سے نکلا ہے۔ حسن کہتے ہیں خوبصورت کو، اور حسنہ بہت زیادہ خوبصورت، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ خوبصورت نام، یا پھر اللہ تعالیٰ کے بہت اچھے اچھے نام، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور یہ ورڈ اسماء الحسنی کا پراپر صرف اللہ کے لیے ہی بولا جاتا ہے، اسی لیے یہاں پہ اللہ کا نام نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی یہاں پر اللہ کا نام ہم یوز کرتے ہیں کیونکہ یہ ورڈ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی بولا جاتا ہے۔ اتنی بات کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟ جی، اس کے بعد آگے چلتے ہیں، آیت لیتے ہیں قرآن مجید سے جو اس بات کی دلیل دیتی ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کے اچھے اچھے نام ہیں، تو تم ان کے ذریعے اس کو پکارو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ اعراف میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کے لیے ہی ہے اچھے اچھے نام، تو تم جو ہے اس کے ذریعے اس کو پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے جو بھی وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اچھے ناموں سے مراد کون سے نام ہیں پھر؟ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس کے اچھے نام ہیں، اس کے اسماء الحسنی ہیں، تو ان سے مراد وہ نام ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی برتری، اس کا تقدس، اس کی پاکیزگی، اس کے جو کامل صفات ہیں، جو اس کی کوالٹیز ہیں، مکمل ہر کوالٹی میں جو وہ ہے، اور کمال اس کی جو صفات ہے، ہر طرح سے جو پرفیکٹ اس کی صفات ہے، ان کا اظہار ہوتا ہے۔ ٹھیک، پھر اس آیت میں فرمایا گیا کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں۔ الحاد کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ کہ الحاد کہتے ہیں وسط سے ہٹ جانا، سیدھے راستے سے پھر جانا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ کے ناموں میں الحاد، یعنی کہ جیسے اور جتنے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں، جتنا ان کا مرتبہ ہے، جتنی ان کی برتری ہے،
نہ تو اس سے گریز کر لینا، ٹھیک ہے، نہ اس سے آگے بڑھ جانا، اور نہ ہی ان ناموں میں جو ہے وہ ملاوٹ کر لینا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی طریقے سے اس مرتبے سے نعوذ باللہ نیچے کر دینا، ٹھیک ہے، اس میں ان میں کچھ ایسا کر دینا کہ ان میں عیب لگے، ان میں نقص لگے، اس کو کہتے ہیں الحاد۔ تو بہت سارے لوگ یہ والے کام کرتے ہیں، یا پھر یہ کرنا کہ اس کی صفات کے برابر کی صفات کسی اور میں بھی دیکھنا، ٹھیک ہے، اس کو بھی الحاد کہتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں، ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کسی اور کو بھی شریک کر لیتے ہیں، اس کی صفات میں کسی اور کو بھی مقام دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں الحاد، اور یہ غلط عقیدے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے لوگوں کو چھوڑ دو، ہے نا، ان کے چکر میں مت پڑو۔ چھوڑنے کا کیا مطلب ہوا؟ چھوڑ دو بالکل، ان سے تعلق ختم کر دو، ہے نا، نہیں، ایسے لوگوں کے چکر میں، ایسے لوگوں کی باتوں میں مت آؤ، یہ اللہ تعالیٰ کا یہاں پر مقصد ہے۔ اچھا، کیوں ضروری ہے اسماء الحسنی کا علم؟ نام تو آتے ہی ہیں ہمیں کہ اللہ کا نام الرحمن ہے، اللہ کا نام الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ الملک ہے، اللہ تعالیٰ القدوس ہے، عزیز ہے، جبار ہے نا، تو یہ سب تو سبھی کو معلوم ہوتا ہے، لیکن ان کی کیا میننگ ہے نا، میننگ کیا ہے ان کے، اور وہ صفت اللہ تعالیٰ کی یا وہ نام اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ کیوں یوز کیا گیا ہے، اور اس کی کیا ایکسپلینیشن ہے، یہ سب جاننا انسان کو کیوں ضروری ہے نا۔ اب آپ دیکھیں کہ جب دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے، ہم غیب ہے نا، غائب ہے اللہ تعالیٰ، غائب ہے، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے، اور نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، ہے نا، کبھی ادراک بھی نہیں کر سکتے ہیں، دماغ سے سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کو امیجن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہاں، ضروری تو نہیں ہے کہ اس کو بالکل ٹھیک ٹھیک امیجن کر لیا جائے، جس کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہو، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے، جو تصور ہوتا ہے، ہماری جو امیجنیشن ہوتی ہے ہماری، اس میں اگر کوئی کمی آ جاتی ہے تو نام، اس کے نام میں بھی کمی آ جاتی ہے نا، اور نام کا اگر نقص ہوتا ہے تو وہ تصور کے نقص پر دلیل کرتا ہے کہ تصور میں بھی نقص ہے نا، اور تصور اگر انسان کا خراب ہو جاتا ہے، امیجنیشن خراب ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کے تعلق، انسان کے کنیکشن بھی خراب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، اگر انسان کی امیجنیشن اچھی ہے، امیجنیشن ہیلدی ہے نا، تو یہ کیا ہوتی ہے پھر تعلق بنانے میں، تعلق بھی ایسے ہیلدی ہوتے ہیں، اگر انسان کسی کے بارے میں خیال اس کے اچھے ہیں، ہے نا، بہتر ہے، تو پھر تعلق بھی کیا ہو جاتے ہیں، بہتر ہو جاتے ہیں، تعلق بھی ہیلدی ہو جاتے ہیں، تعلق بھی درست ہو جاتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کو ہم امیجن کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، پھر بھی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کے پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط غلط خیال شیطان کیا کرتا ہے، ڈالنے لگتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق انسان کا، اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بھی خراب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن انسان کو جب پتہ ہے کہ جس کو ہم سوچ رہے ہیں، جس کا خیال ہم کر رہے ہیں، وہ بالکل پرفیکٹ ہے، ایک ایک صفت میں اپنی پرفیکٹ ہے، جب ہم یہ جان لیتے ہیں تو ہمارا تعلق بھی اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ لوگوں کو؟ آگے چلیں۔ کیوں ضروری ہے نا، اللہ تعالیٰ کو جاننا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ہی ہماری پوری زندگی جڑی ہوئی ہے، اسی نے ہمیں زندگی دی ہے، اسی اپنی عبادت کے لیے زندگی دی ہے، تو جس کو ہم امیجن کرتے ہیں اس سے تعلق بھی ہمارا اچھا ہونا چاہیے، اور کنیکشن ہمارا مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر ہماری امیجنیشن ہی غلط ہے، کسی کا نام دیکھیے، میں آپ کو کسی کا نام بتاؤں، ٹھیک ہے، اور آپ نے اس کے بارے میں غلط غلط جو ہے تصور ڈالے ہوئے ہیں، اپنے دماغ میں غلط غلط جو ہے اس کی امیج بنا رکھی ہے، تو اگر میں اس کا نام لوں گی نا تو آپ بھاگیں گے نا، کہیں گے نہیں یار وہ تو ایسی ہے، یہ ہے وہ ہے نا، اور یہ کیا ہوا، پھر انسان کا تعلق کمزور ہو گیا، ہے نا۔ پھر لیکن اگر کسی کے بارے میں آپ کا خیال اچھا ہے، بہت اچھا ہے، اب کوئی آ کر آپ کو غلط بات بتاتا بھی ہے نا، نہیں، آپ کہیں گے نہیں بھائی وہ تو ایسے ہیں، وہ تو ایسے ہیں نا،
تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا ہے، جیسے ہی آپ کو اللہ تعالیٰ کا خیال آتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ اپنی ہر صفت میں کامل ہے، وہ کیسا ہے، تو آپ کا تعلق بھی کیا ہوتا ہے، اس سے مضبوط ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہم سے کیا کہتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اگر ہم اپنے اوپر غور کریں، تو اپنے وجود پر غور کریں، تو ہم دیکھیں گے کہ انسان، دیکھیں انسان کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک روح ہوتی ہے، ایک اس کا نفس ہوتا ہے، اور ایک اس کا جسم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، روح، نفس اور اس کا جسم ہوتا ہے۔ تو روح جو ہوتی ہے، روح جو ہے انسان کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے قائم کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، انسان کا بانڈ اللہ تعالیٰ سے بناتی ہے، اسی لیے روح کو قرآن میں امر ربی کہا گیا ہے نا۔ وہ آیت ہے یسلونک انی روح، سورہ اسراء میں، تو قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دیجئے کہ روح جو ہے رب کے امر میں سے ہے۔ ٹھیک، تو روح کیا کرتی ہے، انسان کو بلندیوں کی طرف کھینچتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف کھینچتی ہے۔ اور جو ہے روح ہی انسان کے جسم میں کیا ہے، انسان ہونے کی حقیقت ہے۔ اگر انسان کے جسم میں سے روح نکل جائے، کیا کیا ہوگا اس کے جسم کا، ہے نا، ختم ہی ہو جاتا ہے، پھر جسم بھی روح نکل جاتی ہے تو روح ہی جو ہے انسان کی حقیقت ہے، اور یہ کیا کرتی ہے، انسان کو بلندیوں کی طرف کھینچتی ہے۔ پھر دوسری چیز رہی جسم، میں نے آپ کو بتایا تھا تین چیزیں ہیں انسان کے اندر، ہے نا، روح ہو گئی، پھر ہے جسم۔ اب جسم جو ہے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے نا، تو جو چیز مٹی سے بنی ہے تو ہمیشہ زمین کی طرف ہی اس کا رجحان رہتا ہے، ہمیشہ زمین کی طرف ہی اس کو کھینچتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے جو ہے انسان کو مال سے، زمین سے، دنیا سے محبت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا جسم مٹی سے بنا ہوا ہے۔ ٹھیک، تو جسم کیا کرتا ہے، انسان کو روح بلندیوں کی طرف کھینچتی ہے، اور جسم انسان کو زمین کی طرف کھینچتا ہے۔ ٹھیک، اب آ جاتی ہے انسان کا نفس۔ میں نے آپ کو بتایا تھا تین چیزیں ہیں انسان کے اندر، تو جسم، روح اور نفس۔ اب نفس کیا ہے، ان دونوں کے بیچ بیچ ہے۔ ٹھیک ہے، تو نفس کا ایک حصہ جو ہے وہ روح کے تقاضوں پر ڈیپینڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ بلندیوں کی طرف کھنچتا ہے، اور دوسرا جو ہے حصہ انسان کا، نفس کا، وہ جو ہے اس کو پستیوں کی طرف کھینچتا ہے، نیچے گرانے کے چکر میں رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھے فرمایا ہے نا سورہ شمس میں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے نفس میں کیا رکھا ہے، فجور، اچھائی اور برائیاں دونوں رکھی ہیں، ہے نا، تقوی اور فجور دونوں چیزیں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے نفس میں۔ تو نفس کیا کرتا ہے، روح اور جسم نفس میں شامل ہوتے ہیں، دونوں کے تقاضے، روح کے تقاضے بھی نفس میں ہوتے ہیں اور جسم کے بھی تقاضے نفس میں ہوتے ہیں۔ اب یہ انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے عمل کے ذریعے نفس کے کون سے تقاضوں کو ختم کرتا ہے اور کون سے تقاضوں کو بڑھا دیتا ہے نا۔ اگر انسان جو ہے وہ جسم کے نفس جو ہے انسان کا جسم کے تقاضوں کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے، اسی کو اپنا گول بنا لیتا ہے، اسی کو اپنا مقصد حیات بنا لیتا ہے، تو اس کی روح پھر گھائل ہو جاتی ہے۔ ایک کو پورا کریں گے تو ایک تو گھائل ہو گئی، ہے نا۔ تو کیا ہوتا ہے پھر کہ انسان کی جو خواہشوں کا غلبہ ہوتا ہے اسے پھر حیوان بنا دیتا ہے نا، اور اس کو جو ہے پھر نیچے گرا دیتا ہے، زمین کی طرف گرا دیتی ہے اس کی نفس۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ 3 میں، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو جو ہے نیچے ہونے والوں میں سے سب سے نیچے کی طرف لوٹایا۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ لوگ جو ہیں جانوروں کی طرح ہیں اور ان سے بھی بدتر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو ہے یہ پھر کیا ہوتا ہے، انسان ایسا انسان ناکام ہوتا ہے نا۔ جو انسان جس کا نفس جو ہے جسم کے تقاضے پورے کرنے میں لگا ہوتا ہے، جسم کی خواہشات کو پورے کرنے میں لگا ہوتا ہے، روح کی خواہشیں بھول دیتا ہے، ایسا انسان جو ہے پھر وہ ناکام ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی روح کے تقاضے نہیں پورے کیے، جس روح کی وجہ سے اس کا جسم زندہ تھا۔ ٹھیک، تو اس نفس کی اصلاح کے لیے، یہ باتیں میں آپ کو کیوں بتا رہی ہوں کہ اس نفس کو سدھارنے کے لیے، صحیح کرنے کے لیے جو ہے اسماء حسنی کا علم انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے،
کیونکہ روح میں نے آپ کو بتایا تھا کہاں سے جڑی ہوتی ہے، کس سے جڑتی ہے جا کے؟ اللہ نے ہی پھونکی ہے، وہ اللہ سے ہی جڑتی ہے جا کے، اس کو تبھی اس کی خوراک ہی اللہ کا تعلق ہے، ٹھیک ہے؟ روح کی خوراک اللہ سے جسم کی خوراک مٹی سے آتی ہے نا؟ مٹی کی پیداوار جو بھی ہے وہ جسم کی خوراک ہے، اور روح کی خوراک جو ہے اللہ کا تعلق ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سے تعلق اپنی روح کا کنیکشن قائم کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، اور اب پھر یہ نفس ہی تو ہوتا ہے نا جو انسان کو جسم کی طرف کھینچتا ہے یا پھر روح کی طرف کھینچتا ہے، تو اپنے نفس کو سدھارنے کے لیے بھی جو ہے اسماء الحسنی کا علم بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ پوائنٹ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو؟ نہیں آیا ہے تو بتائیے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیں کہ توحید اور اس کی حقیقت جاننے کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان اسماء حسنی کا علم حاصل کرے۔ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے کہ میں کلاس شروع کروں اور میں آپ کو بس نام یاد کراؤں اور میں آگے نکل جاؤں، ٹھیک ہے؟ مجھے کیا پڑی ہے نا، میں آپ کو دو دو نام روز یاد کرا دوں، الرحمن الرحیم، میں بس کلاس شروع کروں اور میں آپ کو بولوں چلو یاد کرو الرحمن۔ الرحمن کا مطلب ہے مہربان، الرحیم کا مطلب ہے رحم کرنے والا، چلو اب ان کو یاد کرو، الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم۔ دیٹ از ناٹ انف، ٹھیک ہے؟ یہ پوری چیز نہیں کرتا ہے۔ آپ اگر کسی چیز کو رٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، صرف رٹ ہی لیتے ہیں، تو وہ خوبصورتی، وہ احساس، وہ فیلنگ جو اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرتی ہے وہ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ یہ صرف آپ کی زبان ہلے گی، اور بے شک اجر اس پہ بھی ملے گا، ایسا نہیں ہے کہ آپ کی زبان ہل رہی ہے تو آپ کو اجر نہیں ملے گا، لیکن جب آپ کو معلوم ہوگا نا دل سے، پھر نکلے گا الرحمن، کہ وہ بار بار رحم کرنے والا کون ہے، وہ مہربان کون ہے نا؟ اور اللہ اللہ کتنی بار دن میں نام لیتے ہیں، تو اللہ ہے کون؟ ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا آپ فوکس کریے اس بات پر۔ بور ہو رہے ہیں تو بتائیے مجھے، پھر کسی اور طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو اچھی بات ہے۔ تو اب دیکھیں کہ توحید کو اور اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا علم حاصل ہو، ہے نا؟ توحید کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اکیلا سمجھنا، ہے نا؟ کسی بھی دوسرے کو شریک نہ کرنا، یہ ہوتی ہے توحید، ٹھیک؟ اور اگر ہم توحید نہیں سمجھتے ہیں، اس کی ٹائپس کو، توحید کی جو قسمیں ہیں ان کو سمجھے بغیر جو ہے انسان کو کبھی بھی دین کے بنیادی تقاضے جو ہیں، جو دین کے بنیادی عقیدے جو ہیں، وہ کبھی نہیں سمجھ میں آئیں گے جب تک انسان توحید نہیں سیکھے گا۔ عقیدے کا پہلا چیپٹر ہی توحید ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہمارے دین کی جو بنیاد ہے وہ بھی پوری کی پوری توحید پر قائم ہے نا؟ تو آپ کو سب کو معلوم ہوگا کہ توحید تین طریقے کی ہوتی ہے: الوہیت، ربوبیت اور اسماء صفات۔ الوہیت کیا ہوتی ہے؟ توحید الوہیت کہ انسان کے جو ہے سارے کے سارے عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، ہے نا؟ الہ اس کو مانے وہ، ہے نا؟ عبادت اس کی کرے، اطاعت اس کی کرے، عز و نیاز کے جتنے بھی کام ہیں، ٹھیک، نظر و نیاز جو مانی جاتی ہیں، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے لیے خالص ہوں، ٹھیک؟ ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہوں، یہ ہے توحید الوہیت، اللہ تعالیٰ کو اس کی الہ ہونے میں، اس کے معبود ہونے میں ایک ماننا، ٹھیک؟ پھر آتی ہے توحید ربوبیت، یہ دوسرا ٹائپ ہے، یعنی کہ اس کے رب ہونے میں ایک ماننا، یہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ جو خالق ہے، جو تدبیر کر رہا ہے، جس نے کائنات کی تخلیق کی ہے، جو اس کا نظام چلا رہا ہے، اس میں اس کا کوئی بھی پارٹنر شریک نہیں ہے، ہے نا؟ کوئی بھی شریک نہیں ہے، تو یہ ہوتی ہے توحید ربوبیت۔
پھر ہوتی ہے توحید اسماء اور صفات، ٹھیک؟ تو یہ ہوتی ہے اللہ کے تمام بابرکت نام، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اور جو اس کی کوالٹیز ہیں جو قرآن اور سنت سے ثابت ہیں، ان کو بنا کسی تحریف کے، تحریف ہوتی ہے کہ رد بدل کے، تعطیل کے، یعنی کہ کسی نہ کسی صفات میں اللہ تعالیٰ کو جو ہے چھٹی کر، تعطیل کہتے ہیں چھٹی کر دینے کو، یعنی کہ ماننا ہی نہیں کہ یہ اللہ کی صفت ہے۔ تشبیہ، تشبیہ یعنی کہ اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کو کسی چیز سے وہ کر دینا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح ہے، یا پھر تمثیل، تمثیل یعنی کہ اس کی مثال بھی قائم کر دینا۔ تو ان تمام سے پاک کر کے اللہ تعالیٰ کو یہ سمجھنا کہ ان کے ناموں کی، ان کی صفات کی کوئی بھی مثال، کوئی بھی تشبیہ، کوئی بھی تمثیل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ دیکھیں گی کہ جو آج ہماری امت گمراہ ہے، پستیوں کی طرف ہے، ذلت اٹھا رہی ہے، رسوائی اٹھا رہی ہے، اس کا علاج صرف اور صرف اسماء الحسنہ کا علم ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ دیکھیں لوگ بدعتوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہے نا، شرک کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو نہیں شریک کر رہے، پورا پورا شرک میں داخل ہے نا، پھر جو ہے کہتے ہیں کہ ہم نہیں کر رہے ہیں شرک۔ تو ان سب کو جو ہے ختم کرنے کے لیے، ان سب کا سدھار کرنے کے لیے جو ہے وہ اسماء صفات کا علم بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک؟ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ابن قیم ایک اسکالر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو اپنی عمارت کو بلند کرنا چاہتا ہے نا، اپنی بلڈنگ کو جو ہے اونچا اٹھانا چاہتا ہے، تو کیا ضروری ہے؟ بلڈنگ اونچی ہو اور ٹکی رہے، اس کے لیے کیا بنیادیں، ہے نا، فاؤنڈیشن جو ہے انسان کو مضبوط کرنی پڑتی ہے، کیونکہ جو ہے بلڈنگ کی بلندی کا تعلق اس کے بنیاد کی مضبوطی سے ہوتا ہے نا؟ اگر بنیادیں مضبوط ہیں تو آپ جتنی اونچی بلڈنگ اٹھا لیں کوئی غم نہیں، لیکن کمزور بنیاد پر اگر بلڈنگ قائم ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ گر جاتی ہے۔ تو مومن کو چاہیے کہ اپنی عمارت ایمان کی بنیاد مضبوط رکھے، ٹھیک ہے؟ ایمان مضبوط رکھے، اور اس کے لیے مومن کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلا، اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات کے ذریعے اس کی صحیح پہچان، اور دوسری جو ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت، ٹھیک ہے؟ اگر اپنی بلڈنگ کو مضبوط کرنا ہے اور زیادہ اونچا اٹھانا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا علم اور صحیح معرفت، صحیح پہچان کے ساتھ بہت زیادہ انسان کو کے لیے ضروری ہے، اگر اس کو اپنا ایمان بلندی پر لے کر جانا ہے۔ اور مالک بن دینار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا دار اس دنیا سے رخصت ہو گئے جب ان کو دنیا کی سب سے لذت دینے والی چیز کا ذائقہ نصیب نہیں ہوا۔ پوچھا گیا کہ وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی معرفت، ٹھیک ہے؟ دنیا دار تو دنیا سے رخصت ہو ہی جاتا ہے، جانا تو سب کو ہی ہے، صرف دنیا دار کی بات یہاں پہ کیوں نہیں؟ ہے نا؟ دیکھیں دنیا کی چیز تو دنیا میں ہی رہ جاتی ہے، لیکن جو اللہ کی معرفت لے کر جاتا ہے تو اس کی قبر بھی اور اس کی آخرت بھی اچھی بن جاتی ہے نا؟ اور ابن قیم فرماتے ہیں کہ بندوں کی سعادت، ان کی صلاح اور ان کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ اللہ کی پہچان کو حاصل کر لے، اور یہی جو ہے اس کا اصل مقصد اور اصل جو ہے طلب ان کی ہونی چاہیے، جس کے بغیر اس کا حال جانوروں کی طرح بلکہ اس سے بھی بدتر ہو جائے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ آج کلاس اتنی ہی رہنے دیں گے، کل تھوڑا سا اور بتا کر اللہ تعالیٰ کا جو خاص نام ہے لفظ اللہ، ٹھیک ہے، اس کو جانیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اور مجھے گروپ میں دیجیے گا ایکچولی فیڈ بیک اگر آپ کو دینا ہے تو، کیونکہ میں نے ابھی دیکھا کہ صرف 8 لوگ ہی پریزنٹ ہیں، اور شاید 16-17 لوگ ہیں جنہوں نے انرول کیا ہوا ہے، تو یہ چیز مجھے بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ کرتی ہے، پتہ نہیں کیوں ایسا رہتا ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے سمجھانے میں، جی ریکارڈنگ ہوئی ہے آج کی، کچھ گڑبڑ ہے، کیا ہے کہ لوگ کیوں نہیں آنا چاہتے، میری سمجھ میں نہیں آتا، اتنی دل سے بول دیتے ہیں کہ ہاں ہم بھی کریں گے، ہم بھی کریں گے، اور پھر کلاس کے ٹائم پہ سب غائب ہو جاتے ہیں۔ جن کی جینوئن پرابلم ہے ان کی تو چلیے ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ریکارڈنگ بھی سن سکتے ہیں بعد میں، تو لیکن پتہ نہیں کیا چکر رہتا ہے۔ ثانیہ اگر انہوں نے ٹیچمنٹ پہ ریکویسٹ کری ہوگی وہ تبھی آ پائیں گی، اگر نہیں کری ہوں گی تو
اچھا چلیے دیکھ لیتے ہیں، ابھی میں ان لوگوں کو بول دوں گی کہ آپ لوگ جو ہے ریکارڈنگ سن لیجیے گا ان شاء اللہ تعالی، اور آپ لوگ گروپ میں دیجیے گا فیڈ بیک، ٹھیک ہے؟ میں تعریف کی، میری تعریف کوئی مت کرنا، جو آپ کو سمجھ میں آیا ہے وہ کریے گا، ٹھیک ہے؟ چلیے پھر دعا پڑھ لیجیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔